آخری چٹان، مصنف نسیم حجازی۔ آخری چٹان کا مسودہ 1946 میں مکمل ہو چکا تھا۔ یہ داستان لکھتے وقت میں سوچا کرتا تھا کہ شاید چنگیزی دور کے مورخین نے، جن کے بیانات سے میں متاثر ہوا ہوں، تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف 1 سال کے بعد میں اپنے گھر کو وحشت و بربریت کی اس آگ کی لپیٹ میں دیکھوں گا جس نے چند صدیاں قبل عالم اسلام کے بہترین شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ چنگیزی دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر میں تاتاریوں کے تمام مظالم بیان کروں تو ڈر ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے جھوٹا کہیں گی، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پنجاب میں وحشیوں کے ایک گروہ کے آنے والی نسلیں بھی اپنے ان اسلاف کے کارناموں کو جھٹلائیں گی جنہوں نے وحشت و بربریت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ مشرقی پنجاب کے واقعات جس قدر المناک ہیں، اسی قدر سبق آموز بھی ہیں۔ ہم ہندوستان میں اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مرحلے پر ایک صحیح قدم ہمیں اوج ثریا تک اور ایک غلط قدم تحت الثری تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو مشرقی پنجاب کے شہیدوں کا خون بے بسی کے آنسوؤں سے دھو ڈالیں، اور چاہیں تو اس خون کی روشنائی سے پاکستان کا روشن ترین باب لکھ ڈالیں۔ ان واقعات سے قوم کے ان درد مندوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اس انقلابی دور میں بھی قوم کے ہر درد کے علاج کے لیے تازہ بیان اور نئی قراردادیں کافی سمجھتے ہیں۔ اگر کل تک انہیں کوئی خوش فہمی تھی تو آج وہ دور ہو جانی چاہیے۔ اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو تاتاریوں کا سیلاب بخارا اور بغداد کو نابود کرتا ہوا مصر تک نہ جا پہنچتا۔ وہ الفاظ جن کی تائید کے لیے شمشیر نہ ہو کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے، اور وہ قلم جو خون میں تیرنا نہیں سیکھتا تاریخ کے صفحات پر کوئی پائیدار نقوش بنانے سے قاصر رہتا ہے۔ آخری چٹان ہمارے ماضی کا ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہم اپنے حال کے خد و خال دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ قدرت کسی قوم کی سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ آخری چٹان میں قوم کے ان نوجوانوں کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے کندھوں پر پاکستان کی عظیم الشان تعمیر کا بوجھ اٹھایا ہے۔ پہلا حصہ، یوسف بن ظہیر۔ صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا، اور وہ ریگزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا، زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی، وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا۔ اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا، مصور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا۔ قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سونپ رہی تھی، اور مورخ تاریخ عالم کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے۔ رحمت کے فرشتے غلامی اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسانیت کو حریت، اخوت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے۔ عرب کے صحرا نشین لات و حبل کو توڑ کر اٹھے اور دنیا پر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے، اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا۔ ان کی تہذیب، تمدن اور اخلاق نے ہر تہذیب اور ہر تمدن اور ہر اخلاق پر فتح حاصل کی۔ انہوں نے دنیا سے فساد کی درخت کی جڑیں کاٹیں، اور باغ آدم میں اپنے خون سے صلح و امن کی درخت کی آبیاری کی۔ کفر کی تاریکیاں دوپہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھیں۔ قیصر و کسریٰ کے استبلال کے محل مسمار ہو چکے تھے۔ غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کو وہ البرز کی برفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لہرا رہا تھا۔ ان کے گھوڑے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے۔ 1300 برس کے بعد آج بھی ایک مورخ حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی، یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا تھا۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایک روشن انقلاب
قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک عطا کی اور انہیں دنیا کی تاریک ترین گوشوں میں بکھیر دیا۔ لیکن 600 سال کے بعد ایک اور انقلاب آیا، ایک تاریک انقلاب۔ شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کا کئی صدیوں تعاقب کیا تھا، چاروں اطراف سے سمٹ کر صحرائے گوبی میں پناہ لے چکی تھی۔ شاید اس آگ کی چنگاریاں جسے عرب کے پانی سے بجھایا جا چکا تھا، صحرائے گوبی کی ٹھنڈی ریت میں دب کر سلگ رہی تھی اور 600 برس سے اس انتظار میں تھیں کہ خرمن اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خرمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگ رہے تھے اور کفر کی آگ 600 برس اس لیے دبی رہی کہ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی داستانیں اس کے لیے پانی کی چھینٹیوں کا کام دیتی رہی۔ دشمنان اسلام کو دولت عباسیہ کے کھوکھلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر قلعے دکھائی دیتے تھے، جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالے تھے۔ تقریباً 600 سال کے بعد جبرن و استبداد کی وہ ہوس جو روم و ایران کی ستوت کے کھنڈروں میں سو رہی تھی، صحرائے گوبی کے ایک چرواہے کی وجود میں نمودار ہوئی۔ اس چرواہے کا نام تموجن تھا، بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا، دنیا کا وہ فاتح جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی۔ اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھا گئے۔ 600 برس قبل جو بادل صحرائے عرب سے نمودار ہوئے تھے، انہوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاور کیے تھے، لیکن 600 برس بعد صحرائے گوبی سے جو آندھی نمودار ہوئی، اس میں بادلوں کے بجائے پھٹے ہوئے آتش فشاں پہاڑوں کا دھواں تھا، اور اس دھویں کے بادلوں کے لحاف میں اس آتشی مادے کا بے پناہ سیلاب تھا جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا۔ بابل، نینو اور پھوپئی آئی کے کھنڈر دیکھ کر انسان کی روح قدرت کے جن تخریبی عناصر کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے، وہ تاتاریوں کے آتشی طوفان کے سامنے بے حقیقت بن کر رہ جاتے ہیں۔ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کی افواج کا طریق جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی، بھیڑ بکریوں کے علاوہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ جنگل کے جانوروں کا گوشت کھا جاتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے، اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر یا پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے یہ تمام علاقہ کرہ زمہریر بن جاتا، ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی، چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندھیاں ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشی کو ادھر ادھر کر دیتی۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجے جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی دن بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع فرمان بنا لیا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیاں اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوش کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹے، اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکی۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھی۔ وہ ایک دن میں کئی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کر دیتے۔
ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی، چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ اس کے جاسوس اسے ہر روز یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت سوار کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر خنجر سے زخم کر کے اس کے خون کے چند گھونٹ چوس لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ تھوڑا سامان رسد اٹھاتے تھے۔ جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے جنہیں سپاہیانہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسر اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، ورنہ آج میری فوج نے تمہاری فوج سے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرتناک تباہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لامرکزیت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق ان کی تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کر لینے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں، لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا۔ مدینے سے کوئی 1.5 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔ طاہر کی عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ اس کے دراز قد، سڈول جسم اور حسین چہرے میں غایت درجے کی شوکت اور دل فریبی تھی۔ نگاہوں میں عقاب کی سی بے باکی اس کی ذہانت کی آئینہ دار تھی۔ احمد بن حسن نے سوال کیا، تیار ہو آئے ہو؟ جی ہاں، میں امی جان سے رخصت ہو آیا ہوں۔ احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا جو سفر کے ضروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ گھوڑے نے گردن اٹھائی، کان کھڑے کر لیے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا۔ احمد بن حسن نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا گھوڑا کہہ رہا ہے کہ دھوپ تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلد رخصت کرو۔ طاہر، میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں جو میں تم سے بار بار پہلے نہیں کہہ چکا۔ بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی۔ وہاں تم جیسے نوجوانوں کے لیے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں۔ چاہو تو اس باغ کے کانٹوں سے الجھ کر رہ جاؤ، چاہو تو اپنا دامن مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر لو۔ بغداد خوبیوں اور برائیوں کا مرکز ہے، لیکن اب برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور خوبیاں کم۔ تمہیں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ شکن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قاضی فخر الدین میرا خط پڑھ کر یقیناً تمہارے لیے بہت کچھ کریں گے اور ممکن ہے کہ ان کی مدد سے تم دوبارہ خلافت تک رسائی حاصل کر سکو۔ دربار خلافت پر ترک اور ایرانی امرا کا غلبہ ہے، وہاں تمہارا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔
لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو۔ مدینے کے بہترین دماغ تمہاری ذہانت پر رشک کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا دوسرا جوہر سپاہ گیری، اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو۔ اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔ بغداد میں قاضی فخر الدین تمہارے لیے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے وسیلے سے تم کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ امارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کو خلیفہ کی خوشنودی پر مقدم سمجھنا، اور ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم عبد الملک بننے کے لیے نہیں، عبداللہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں نے ان جواہرات میں سے ایک ہیرا ایک جوہری کو دکھا دیا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی قیمت 10,000 دینار سے کم نہیں۔ میں نے ان میں سے 5 بڑے ہیرے رکھ لیے ہیں، وہ میرے پاس امانت رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خرید لوں۔ نوجوان نے کہا، مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو اپنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ شیخ نے کہا، اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے، اور بغداد جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ میری رائے صحیح تھی۔ ہاں، اس اولت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار ہے، اور تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ اب چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ امین کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ جانے پر بضد تھا، میں نے اسے نوکر کے ساتھ شہر بھیج دیا ہے۔ گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے طاہر نے مصافحے کے لیے شیخ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن شیخ نے مصافحے کے بجائے اپنا ہاتھ پھیلا دیے اور آگے بڑھ کر نوجوان کو گلے لگا لیا۔ میرے بیٹے، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری جدائی ہمارے لیے بہت صبر آزما ہوگی۔ خدا تمہارے نیک ارادوں میں برکت دے۔ احمد نے بغل گیر ہونے کے بعد نوجوان نے خدا حافظ کہہ کر مصافحے کے لیے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، لیکن احمد نے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ نوجوان گھوڑے پر سوار ہوا، اور بوڑھے شیخ نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ نہیں، مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کر نوجوان نے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، لیکن شیخ نے اسے ہاتھ سے روکتے ہوئے کہا، بیٹا، مجھے ایک مجاہد کے گھوڑے کی سعادت سے محروم نہ کرو۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی باگ تھام کر اپنا سر مبارک فخر سے اونچا کر سکتے تھے تو مجھے بھی آج اپنی جوش بختی پر ناز ہے۔ بڑھاپے میں میرے نحیف ہاتھ اگرچہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان میں تمہارے گھوڑے کی باگ تھامنے کی قوت ابھی تک باقی ہے۔ خوش بخت ہے وہ قوم جس کے افراد جوانی میں تلواروں سے کھیلتے ہیں اور بڑھاپے میں بچوں کے گھوڑوں کی باگ پکڑ کر انہیں میدان جہاد کا راستہ دکھاتے ہیں۔ احمد بن حسن طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے نخلستان سے باہر نکلے۔ وہ کچھ دور اور اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن طاہر نے کہا، آپ زیادہ تکلیف نہ کیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی باگ طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، طاہر، میں نے سنا ہے کہ بغداد کے درختوں کی چھاؤں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بیٹا، وہاں جا کر سو نہ جانا، اور وہاں زید کا خیال رکھنا، وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ بغداد کے عمرہ کے ہوشیار اور چالاک نوکوں سے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ اس کی سادگی کبھی کبھی حماقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کی بہادری اور ایثار اس کی ہر کوتاہی کی تلافی کرتا ہے۔ طاہر نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں اسے اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں۔ احمد بن حسن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ طاہر بن یوسف اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار عالم اسلام کی طرف یورپ کی عیسائی طاقتوں کی یلغار روکے ہوئے تھی۔ گزشتہ صدی میں ترکان سلجوق نے ایک طرف بغداد کے عباسی خلفاء کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تغرل بیگ، الب ارسلان اور ملک شاہ جیسے فاتحین کی قیادت میں آرمینیا، ایشیائے کوچک اور شام میں ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت سے بحیرہ روم کے بہت سے ساحلی علاقے چھین لیے تھے۔
463 ہجری میں سلجوقی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر پوپ اربن ثانی نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں سے اسلام کے سیلاب کے خلاف متحد محاذ بنانے کی اپیل کی۔ پوپ کی اپیل ایک عرصے کے لیے کوئی خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکی۔ یورپ کے بادشاہ سلجوقیوں کی تلواروں کے سامنے سینہ سپرد ہونے کے لیے پوپ کی طرف سے فقط ثواب آخرت کا وعدہ کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دنیا کی منافعت کے لیے سلجوقیوں سے نبرد آزما ہونا شکار کے لیے عقاب کے گھونسلے میں ہاتھ ڈالنے سے کم خطرناک نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایک فرانسیسی راہب اٹھا اور اس نے اچانک یورپ کے عوام کو عالم اسلام کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس راہب کا نام پطرس تھا۔ اس نے صلیب اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر تمام یورپ کا چکر لگایا۔ اس کے پھٹے پرانے لباس اور ننگے پاؤں سے مظلومیت برستی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں اور زبان پر زہریلے نشتر تھے۔ وہ جہاں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ارض مقدس پر سلجوقیوں کے مظالم کی فرضی داستانیں بیان کرتا، خود روتا اور دوسروں کو رلاتا۔ عوام اس کی ہر تقریر کے اختتام پر صلیب کی حرمت کے لیے قربان ہو جانے کی قسمیں کھاتے۔ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر یورپ کی ہر چھوٹی اور بڑی سلطنت کے حکمران عالم اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہلال کے خلاف صلیب کی تمام قہرمانی قوتیں یکجا ہو چکی تھیں، لیکن ملک شاہ کی وفات تک یہ سیلاب رکا رہا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کے تنزل کی رفتار ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے تنزل کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ 7 سال کے عرصے میں مغرب کی طرف سے عالم اسلام کا وہ دفاعی مورچہ جسے یورپ کی عیسائی سلطنتیں ناقابل تسخیر سمجھتی تھیں، خود بخود ٹوٹ گیا اور 491 ہجری میں عیسائیت کا سیلاب عالم اسلام پر امٹ آیا۔ بغداد میں سلطنت عباسیہ نے ترکان سلجوق کے زوال پر اطمینان کا سانس لیا، لیکن وہ عیسائیت کے خوفناک سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ 1 سال کے اندر اندر عیسائیوں کے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت کچل ڈالی اور یروشلم کے علاوہ شام کے بہت سے شہروں اور بندرگاہوں پر قابض ہو گئے اور فلسطین اور شام کے چند علاقے ملا کر ایک عیسائی سلطنت قائم کر دی۔ یہ سلطنت عالم اسلام کے سینے پر ایک خنجر تھی۔ قریباً 50 سال کے بعد عالم اسلام کا مدافعانہ جذبہ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں نمودار ہوا اور ان کے جان توڑ حملوں نے صلیب کے علمبرداروں کے دلوں میں غازیان اسلام کی پرانی ہیبت زندہ کر دی۔ بغداد کے عباسی خلیفہ کی طرف سے ابتدا میں اس کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اس کی شجاعت کی داستانیں سن کر مختلف اطراف میں عالم اسلام کے ہزاروں سرفروش اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، لیکن سلطنت کے اندرونی خلفشار کے باعث وہ اپنا کام پورا نہ کر سکا اور ارض مقدس میں عیسائی سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھتے بجھتے بجھ گیا۔ لیکن 584 ہجری میں مصر میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اقتدار اس چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوا۔ ارض مقدس پھر ایک بار غازیان اسلام کے سمندر اقبال کے بوسے لے رہی تھی۔ یورپ کی عیسائی طاقتوں کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار سلجوقیوں کی تلواروں سے کہیں زیادہ خطرناک نظر آنے لگی اور فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے علاوہ یورپ کی تمام عیسائی سلطنتیں اپنی ٹڑی دل افواج کے ساتھ مشرق میں عیسائیت کے اقتدار کے گرتے ہوئے ستونوں کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوئی۔ خلافت عباسیہ نے اب کی بار بھی براہ راست اس جنگ میں شرکت نہ کی، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شجاعانہ کارناموں سے جلد ہی عالم اسلام کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ یورپ کی بے شمار افواج کی یلغار سے باخبر ہو کر عرب، عراق اور ترکستان سے کئی سرفروش یکے بعد دیگرے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ مدینے کے چند اور نوجوانوں کی طرح صلیب کے مقابلے میں ہلال کا پرچم بلند رکھنے کا جذبہ احمد بن حسن کو بھی مدینے سے فلسطین لے گیا۔ ہلال و صلیب کے معمولی محرکوں میں احمد بن حسن ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتا رہا۔ اس کے رسالے کے افسر اس کی شجاعت کے معترف تھے،
لیکن وہ خود اعتمادی جو احمد بن حسن کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی، ایک مدت تک اس کے راستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے بھی وہ اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس کے دستے کا سالار ایک ترک تھا اور وہ اس کی خود اعتمادی کو اس کی خود پسندی سے تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاندار فتح کے بعد رات کے وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی افواج ایک وسیع میدان میں ڈیرا ڈالے پڑی تھی۔ ایک طرف زیتون کے چند درختوں کے قریب احمد بن حسن کے دستے کا ترک سالار چند سپاہیوں اور افسروں کی مجلس میں گزشتہ لڑائی کے واقعات پر تبصرہ کر رہا تھا۔ احمد بن حسن کہاں ہے؟ اس نے اچانک ایک سپاہی سے سوال کیا۔ سپاہی نے جواب دیا، وہ درخت کے نیچے مشعل کے سامنے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ ترک افسر نے کہا، اگر اسے کتابیں پڑھنے کا اس قدر شوق نہ ہو تو وہ ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے۔ پرسوں وہ سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے 5 نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ احمد ہے، لیکن یہ کتابیں اسے ناکارہ بنا دیں گی۔ ایک نوجوان جو اب تک خاموشی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، ہو سکتا ہے وہ محض ایک سپاہی بننے کے بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتابوں کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ترک افسر نے نوجوان کے الفاظ کی تلخی کو ایک بلند قہقہے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں، وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، یہ عالم اسلام کی بدقسمتی ہے کہ اہل بغداد کتاب کے ساتھ تلوار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ عالم اسلام کا ہر سپاہی ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ مشعل کی روشنی سے دور ہونے کے باعث ترک سالار اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکا۔ اس نے ذرا ترش لہجے میں کہا، یہ احمد بن حسن کا دوسرا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ بھائی ذرا آگے آ جاؤ۔ نوجوان کونے سے اٹھ کر سالار کے قریب آ کھڑا ہو گیا۔ سالار نے کہا، ارے یوسف، آج تمہاری زبان کیسے کھل گئی؟ بیٹھ جاؤ، میں ہر بہادر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ تم نے پہلے ہی معرکے میں ہم سب کو اپنا متعارف بنا لیا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ یہاں کی رائے عامہ اہل بغداد کی ستائش کو پسند نہیں کرتی۔ یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا، بات کرتے وقت میرے ذہن میں رائے عامہ نہ تھی، آپ تھے، اور اہل بغداد کو میں اس وقت تعریف کے قابل سمجھتا ہوں نہ میں نے ان کی تعریف کی ہے۔ ان کا ذکر ضمناً آ گیا تھا، اصل موضوع یہ تھا کہ سپاہی کو علم سیکھنا چاہیے یا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جس کے لیے علم کی باغ کی ضرورت ہے۔ بغداد والے فقط باغ کو سوار رہے ہیں، ان کے پاس گھوڑا نہیں۔ سالار نے پوچھا، اور ہمارے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے جواب میں پوچھا، ہمارے سے آپ کی مراد اپنی ذات ہے یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج؟ ترک افسر نے اس سوال سے پریشان ہو کر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، باتوں میں یہ نوجوان احمد بن حسن کا بھی استاد معلوم ہوتا ہے، اسے بھی بلا لاؤ۔ ایک سپاہی اٹھ کر احمد بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ترک سالار نے کہا، احمد، پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہ تھی، بیٹھ جاؤ۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کو اپنے سپاہیوں سے بڑی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ ترک افسر نے قدرے کھسیانہ ہو کر کہا، تمہارا یوسف سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے آج؟ میں خالد بن ولید کی فتوحات کے واقعات پڑھ رہا تھا۔ ترک افسر نے سوال کیا، بھلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات زیادہ ہیں یا ہمارے سلطان کی؟ میرے خیال میں اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ احمد بن حسن نے جواب دیا، آپ کا خیال عام طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ میں بے علمی کو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا۔ آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کو کتابوں سے نفرت ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں
کہ آپ کو ایک مسلمان ماں نے خالد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے حالات نہ بتائے ہوں اور آپ کو فخر اور احترام کے ساتھ ان مجاہدوں کا نام لینا نہ سکھایا ہو جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑھ کر قیصر و کسریٰ کے تاج روند ڈالے تھے۔ خالد بن ولید کے زمانے کے اکثر جنگیں ایسی تھیں جن میں اسلام کی ایک تلوار کے مقابلے میں دشمن کی 10 تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ میری باتوں سے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، آپ میرے سالار ہیں، میدان جنگ میں آپ کا ہر اشارہ میرے لیے حکم ہے، لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں آپ کی یا سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی چاہتا ہوں، اور سلطان کا احترام اگر میرے دل میں ہے تو محض اس لیے کہ وہ بھی میری طرح اسلام کے ایک سپاہی ہیں۔ اس قسم کی غلط بیانی سے تاریخ کا ایک طالب علم شاید گمراہ نہ ہو سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلطان کے سامنے اس قسم کی ناجائز خوشامد ان میں خوش پسندی کا وہ جذبہ پیدا کر دے جس کے باعث خلفائے بنی عباس اسلام کے لیے ایک عضو معطل بن چکے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی بہت سی توقعات سلطان صلاح الدین ایوبی سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ ابھی سے انہیں خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پلہ ثابت کر کے مستقبل سے بے نیاز کر دینے کے بجائے ان کے لیے یہ دعا کریں کہ وہ بڑی منزل پر پہنچ کر بھی یہ محسوس کریں کہ ابھی ان کے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ احمد بن حسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک درخت کی آڑ سے ایک نقاب پوش نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز سے کہا، خدا صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوشامدیوں سے محفوظ رکھے۔ اجنبی کی آواز میں غصہ اور ہیبت اور جلال تھا۔ سامعین بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے مشعل کی روشنی کے قریب پہنچ کر چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ ترک افسر سراسیمہ ہو کر بولا، سلطان! سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ترک افسر سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بہت دکھ ہوا ہے، لیکن تم جاہل ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے بالکل الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو۔ 6 ماہ بعد میں خود تمہارا امتحان لوں گا۔ اگر تم نے میری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھا دی جائے گی۔ اور تم دونوں ادھر آؤ۔ سلطان نے احمد بن حسن اور یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ احمد اور یوسف آگے بڑھ کر سلطان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینہ سے آیا ہوں، احمد بن حسن نے جواب دیا۔ سلطان یوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بولا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ تم میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ احمد نے جواب دیا، مجھے قریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں، اور یوسف کے کوئی 5 دن۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم میرے متعلق غلط توقعات ظاہر کرنے کے مجرم ہو، تمہیں کیا سزا دوں؟ احمد نے کہا، اگر آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیار کے ساتھ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردست، میں تمہاری زبان سے متاثر ہوا ہوں۔ مجھے تمہاری سپاہیانہ صلاحیتوں کا صحیح علم نہیں، اس لیے تمہیں 12 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں، اور یوسف، تمہاری آواز میں ایک سپاہی کی سی خود اعتمادی ہے۔ ممکن ہے تم آگے چل کر اپنی آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ثابت کر سکو، لیکن سردست تمہیں 5 دستوں کا سالار مقرر کرتا ہوں۔ تم دونوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جواں مردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شاید میں اپنے جذبات کی صحیح ترجمانی نہ کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کے بجائے اسلام کے مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میرے لیے نہ صرف وہ مجاہدین ہیں بلکہ وہ لوگ بھی قابل رشک ہیں جنہوں نے عراق اور شام کے میدانوں میں خالد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج کے سواروں کو گرد کے بادلوں میں روپوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔ چند دن کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو احمد بن حسن اور یوسف بن ظہیر سے واقف نہ ہو۔ 1 سال کے بعد یوسف سلطان کے جانبازوں کے دستے کا سالار
اور احمد بن حسن مجلس شورا کا رکن بن چکا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے غایت درجے کی عقیدت تھی۔ میدان جنگ میں اگر احمد بن حسن کو کسی پر رشک آ سکتا تھا تو وہ یوسف تھا، اور علماء کی محفل میں یوسف اپنے دوست کی برتری کا اعتراف کرتا تھا۔ یوسف اور احمد بن حسن نے عہد کر رکھا تھا کہ جب تک یروشلم پر دوبارہ نشان صلیب کی جگہ ہلال پرچم نصب نہ ہو جائے وہ رخصت پر نہیں جائیں گے۔ جن ایام میں سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم پر آخری حملے کی تیاری کر رہا تھا، بغداد میں سلطان کی فوج کے چند رضاکار جو رخصت پر گئے تھے واپس آئے، اور ان میں سے ایک سپاہی نے یوسف کے خیمے میں داخل ہو کر اس کی بیوی کا خط پیش کیا۔ یوسف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خط کھول کر پڑھا اور تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی نے کہا، میں نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر بھیجا تھا، وہ آپ کی بیوی کی حالت نازک بیان کرتی تھی۔ آپ کا بچہ میں نے دیکھا تھا، وہ تندرست ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں، وہ آپ کی اہلیہ کی تیمارداری کر رہی ہے۔ یوسف نے اپنے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، خدا آپ کو جزا دے، اور پھر دوبارہ خط دیکھنے میں منہمک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یوسف تنہا اپنے خیمے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ 5-6 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسے مختصر سے خط کے یہ الفاظ زبانی یاد ہو چکے تھے، میرے آقا، میرے شوہر، بہت انتظار کے بعد آپ کا خط ملا۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ یروشلم پر اسلام کا جھنڈا نصب ہوتے دیکھ سکتی۔ میں قدرے علیل ہوں، لیکن آپ فکر نہ کریں، یروشلم کی فتح کی خبر سن کر میں تندرست ہو جاؤں گی۔ ہاں، یہ ضرور چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سنانے والے آپ ہوں۔ اپنا عہد پورا کیجیے۔ میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ یروشلم پر جھنڈا نصب کرنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئے۔ طاہر بہت خوش ہے، اور محسن کی بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ یوسف خیمے میں ٹہلتے ہوئے یہ الفاظ کبھی آہستہ اور کبھی بلند آواز میں دہراتا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی۔ اس کا دل اور دماغ مختلف خیالات، دو مختلف امنگوں اور ارادوں کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے سامنے 2 فرائض تھے، ایک طرف حسین اور نوجوان بیوی جس کے ساتھ شادی سے پہلے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا، اور شادی کے بعد جس کی حیا میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ اس کے لیے دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ بیمار تھی، اور خط کے اس تسلی آمیز لہجے کے باوجود وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی حالت مخدوش ہے، ورنہ وہ معمولی تکلیف کی حالت میں محسن کی بیوی کی تیمارداری کی ضرورت محسوس نہ کرتی۔ اسے گھر پہنچنا چاہیے۔ وہ خیالات کے برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد پہنچا اور اپنے مکان میں داخل ہوتا۔ زاہدہ، زاہدہ، تم کیسی ہو؟ میں آ گیا ہوں، میری طرف دیکھو۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی اور بے قرار سے ہو کر کہتی، آپ، کیا یروشلم پر اسلام کا پرچم نصب ہو چکا ہے؟ یہ سوال تصور کے گھوڑے کے لیے تازیانہ ثابت ہوتا، اور وہ بغداد کے پرامن گوشے سے لوٹ کر یروشلم کی رزم گاہوں میں پہنچ جاتا، اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بلند آواز سے کہتا، میں اپنا عہد پورا کروں گا، میں اپنے ساتھ یروشلم کی فتح کی خبر لے کر جاؤں گا۔ اور وہ تیروں کی بارش میں خندق عبور کرتا، قلعے کی دیواریں توڑتا، صلیب کے نشان اکھاڑتا اور ہلال کا پھریرا اڑاتا ہوا قلعے کے آخری برج تک پہنچ جاتا، اور فتح کا نعرہ بلند کرتے اور خون آلود تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے اپنے صبا رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا، اور پھر بغداد پہنچ جاتا۔ اپنے گھر کے سامنے گھوڑے سے اترتا اور بھاگ کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہتا، میری جان، میری روح، میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا ہے۔ میں نے قلعے کے سب سے اونچے برج پر اپنے ہاتھوں سے اسلامی جھنڈا نصب کیا ہے۔ زاہدہ کا حسین اور معصوم چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا۔ میں نہیں جاؤں گا، اس کا آخری فیصلہ تھا۔ احمد بن حسن اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یوسف، بغداد سے چند سپاہی آئے ہیں، تمہارے گھر سے کوئی پیغام آیا؟ بیوی کا خط آیا ہے، یوسف نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
تم پریشان ہو، خیریت تو ہے؟ وہ کچھ علیل ہے۔ احمد بن حسن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد پوچھا، تمہیں بلایا ہے؟ نہیں، آپ خط پڑھ لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف نے احمد کے ہاتھ میں خط دے دیا۔ احمد نے خط پڑھنے کے بعد کہا، خط سے تو کوئی تشویش کی بات ظاہر نہیں ہوتی، تاہم تم پریشان ضرور ہو۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ یوسف نے بے تابی سے سوال کیا، کیسی خوشخبری؟ کیا یروشلم پر جلد حملہ ہونے والا ہے؟ احمد نے جواب دیا، ہاں، پرسوں ہم یروشلم کی فصیل توڑ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ تم ایک ہفتے سے پہلے بغداد والوں کو یروشلم کی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، اور چند منازل تک میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا۔ یوسف نے پھر پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟ احمد نے جواب دیا، میں ابھی سلطان سے مل کر آ رہا ہوں۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کاش یہ حملہ آج ہوتا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ خط محسن لایا ہے، وہ بغداد میں میرا پڑوسی ہے۔ کس رسالے میں ہے؟ وہ ہراول کی فوج کے 18ویں دستے کا نائب سالار ہے۔ شام کے وقت احمد بن حسن نے یوسف سے کہا، یوسف، میں محسن سے مل چکا ہوں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کی حالت تسلی بخش نہیں۔ اگر جانا چاہو تو میں سلطان سے تمہاری رخصت کے لیے کہوں؟ یوسف نے جواب دیا، نہیں، مریضہ کی تیمارداری کا موقع شاید پھر بھی مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ 8 دن بعد مسلمانوں کی فوج چاروں طرف سے یروشلم پر یلغار کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفید گھوڑے پر سوار حملے آور فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ سپاہی جسے سلطان نے سب سے پہلے کمند ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھایا تھا، وہ یوسف تھا۔ اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور یوسف سر پر ڈھال رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ فصیل پر پہنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ فصیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تلوار انعام میں دوں گا۔ یوسف فصیل پر پہنچ چکا تھا اور چند نوجوان اس کی تقلید کر رہے تھے۔ یوسف کی تلوار چند آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ سلطان اپنے جرنیل سے کہہ رہا تھا، اب وہ میرے گھوڑے کا بھی حقدار ہے۔ چند مجاہد فصیل پر چڑھ کر یوسف پر عقب سے حملہ کرنے والے پہرے داروں کو روک رہے تھے، اور یوسف اپنے پے در پے حملوں سے 6-7 سپاہیوں کے پاؤں اکھاڑ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جوش مسرت میں کہہ رہا تھا، نوجوان، میں تمہیں ہراول دستے کا سالار اعلیٰ بناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سلطان کی توجہ کسی اور محاذ پر مبذول ہو گئی۔ جب دوبارہ اس نے فصیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو اس کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جما چکے تھے، لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے ہم رکاب سے پوچھا، یوسف کہاں گیا؟ اس نے دروازے کے سب سے اونچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، دیکھیے، یوسف بہت خطرناک مقام پر لڑ رہا ہے۔ سلطان نے اوپر نگاہ کی۔ یوسف کی تلوار بیک وقت 3 تلواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ سلطان کے 2 سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک ضرب سے نشان صلیب سرنگوں ہو چکا۔ سلطان نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس شہر کا والی مقرر کرتا ہوں۔ لیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اور ایک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے اسے پہچان لیا، یہ احمد بن حسن تھا۔ سلطان کے سپاہی اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول چکے تھے۔ دشمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ احمد اسے اپنی چھاگل سے پانی پلا رہا تھا۔ سلطان فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی زرہ کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مغموم لہجے میں کہا، بیٹا، میں تمہیں اس شہر کا والی بنا چکا ہوں۔ شاید تمہارا عہد حکومت بہت مختصر ہے۔ اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو،
یوسف نے پہلے سلطان کی طرف دیکھا، پھر احمد کی طرف دیکھا اور بالآخر اس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی جھنڈے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ احمد بن حسن نے کہا، اس شہر کے حاکم کی خواہش ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اور ایک سپاہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان صلیب اٹھا کر پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یوسف کے بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آ گئی۔ اس نے جھنڈا نصب کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، زاہدہ، یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کے حکم سے یوسف کو شاہی محل کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان کنی کی حالت میں اس نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، احمد، میری بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں یروشلم کی فتح کی خبر لے کر اس کے پاس نہ پہنچ سکا، لیکن قدرت کا ایک راز اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ زاہدہ بغداد میں نہیں، کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد پہنچتا۔ جھنڈا نصب کرتے ہوئے میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تم بغداد جاؤ، اگر وہ زندہ ہے تو بغداد میں سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سننا اس کا حق ہے۔ میں نے فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، سلطان اور احمد کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ سلطان نے کہا، احمد، تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں۔ اگر وہ خدا نخواستہ زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونپتا ہوں۔ احمد بن حسن نے کہا، میں تیار ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بغداد کے ایک سپاہی کو جو یوسف کا پڑوسی ہے ساتھ لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا۔ رخصت کے وقت سلطان احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں سے 1000 تمہارے لیے ہیں اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں۔ یہ لو۔ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی۔ اس میں بیش قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے۔ احمد بن حسن نے کہا، یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا ہر انعام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا۔ خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو یہ مدینے کے غریب بچوں کے لیے لے جاؤ۔ سلطان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ سلطان نے پھر کہا، 2 اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میرا گھوڑا ہے۔ ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا۔ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے۔ دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ احمد نے کہا، محسن میرے ساتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مال غنیمت میں اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زاد راہ کے لیے میں اسے کچھ دیتا ہوں۔ سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یروشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوہ ہو۔ خدا حافظ۔ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے دائمی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی، اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر
اس کی گود میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑ لی اور کہا، غازی، ابا غازی۔ احمد نے اسے سینے سے بھینچ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے کہا، بیٹا، ابا شہید کہو۔ ابا؟ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید؟ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ابا شہید؟ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اسی قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو امراء اس کے خریدار بننے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب کہ چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن زہیر کے بچے کو لے کر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یوسف کے کمسن بچے کا نام طاہر احمد تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، سیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایات پر عمل کرو گی۔ دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی، یہ کون ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سیدہ سے پوچھا، سچ کہو، تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ مدینہ کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سیدہ کو وہ اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں از سر نو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کے عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھیں، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا، اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان، میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہے۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سیدہ، میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ؟ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں ایک ہی مقصد کے لیے گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔
چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینہ کے لوگ بھی اسلامی دنیا پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کے بجائے شمال مشرق افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینہ سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت تو ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینہ میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانت دار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانت دار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سردست مجھے زید سے بہتر آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا ہے اس وعدے کی تجدید کراتا رہا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں۔ بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قدر کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غایت درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 برس سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں سے یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر پھر کر واپس پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزریں تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا۔ اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے معقول رقم دے کر رخصت کیا۔ احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید
جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھا۔ اس کا فربہ جسم تنگ زرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھی۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے۔ کمر میں ایک تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان، کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا، لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم، تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا ہے، جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلیمان، تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے بغداد کون لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا، اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو، دھوپ تیز ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، زید، تمہاری زرہ تنگ ہے؟ زید نے جواب دیا، زرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں۔ یہ زرہ میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے لیے 30 بکروں کے عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2-3 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر، میرے جسم پر چینٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے؟ چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نخلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار پھر گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس کر زرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اترتی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنک مار رہے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی زرہ اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں جزا دے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی، آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا، زرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا، ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی زرہ دوں گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑھا کھودتے ہوئے کہا، میں اسے یہیں دفن کرتا ہوں، میں سمجھوں گا کہ میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی زرہ کی مجھے قطعاً خواہش نہیں۔ میں اس آہنی شکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کے بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔ زید زرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبڑے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔